بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جی عمر صاحب، آپ بتائیں گے کل جو پشاور میں خیبر پختونخوا میں شہداء اجتماع میں دیکھا آپ نے لوگوں کی تعداد کتنی زیادہ تھی؟ لوگ بہت زیادہ ہی بہت ان ایکسپیکٹڈ تعداد ادھر آئی ہوئی تھی جو وہاں پر شریک ہوئی ہے۔ جو شہداء مثلا جو شہید ہوئے ان کی فیملیز وغیرہ بھی آئی ہوئی تھی، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ کل کا آپ کو اجتماع دیکھ کے اور کل کی سارے دن کی رپورٹنگ جو ہو رہی تھی، آپ اس کے بارے میں کیا بتائیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل، کل آپ کو پتہ ہے شہداء سارا کو پشاور میں اکٹھا کیا گیا تھا۔ قرآن خوانی بھی ادھر ہوئی ہے، قرآن خوانی کی گئی ہے، اور جن کے شہید ہو گئے تھے ان کے لواحقین بھی آئے ہوئے تھے، اور جو زخمی ہوئے تھے وہ بھی آئے ہوئے تھے۔ تو کل دیکھا ہے واقع بے شک اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، بہت بڑی تعداد میں لوگ کل شرکت کی ہے لوگوں نے۔ تو ہمیں یہ دیکھیں کل والا جو ماحول دیکھ کر، یہ جو حالانکہ جو اسلام آباد کے اندر آپ کو پتہ ہے جو گولی چلی ہے نہتے کارکنوں کے اوپر، اب حکومت اس کی بڑا چھپانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن وہ جو کل جو پشاور کے اندر ہو گیا ہے، جس کے لواحقین آئے ہیں، جس کے شہید ہوئے ہیں، جو زخمی ہوئے گولیاں لگی ہیں، اب یہ حکومت نا گئی ہے پھنس۔ اب اس حکومت کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی بھی یہ ہم نے کیا کر دیا اپنے، حالانکہ ان کا اپنی عوام کے اوپر اس طریقے سے نہتے لوگوں کے اوپر، پرامن لوگوں کے اوپر جب گولیاں چلائی ہیں، تو آج تک کبھی بھی نہیں ہوا، کسی ملک کے اندر نہیں ہوا۔ اب دیکھیں نا ہمارے ساتھ کتنا بڑا ملک ہے انڈیا، اور اس ملک کی کتنی بڑی فوج ہے، اس ملک کے اندر بھی لوگ احتجاج کرتے ہیں، سب کچھ پوری دنیا میں لوگ ملک میں احتجاج کرتے ہیں، ان کا حق ہوتا ہے، ان کا آئین اور قانون حق دیتا ہے پرامن احتجاج کرنے کا، لیکن پاکستان کے اندر انہونی ہوئی ہے۔ انہونی بھی ایسی ہوئی بھی اپنی عوام جو 2 دنوں سے، میں پہلے بھی یہ بات کر رہا تھا، 2 دن بیچارے شیل کھاتے ہوئے، کنٹینر اٹھاتے ہوئے، آنسو گیس کھاتے ہوئے بیچارے پہنچے، تو آگے سے جو اسی جب ان لوگوں نے سمجھا بھی اب ہم محفوظ ہیں، جنگلوں سے یا ایسے علاقوں سے ہم ہو کر ہم اسلام آباد پہنچ چکے، اب ہم محفوظ ہیں، لیکن ان کو کیا پتہ تھا بھی ہماری ریاست اتنی آگے سے بگڑی پڑی ہے، ہماری حکومت بپھری پڑی ہے، اور بپھری راستے نے جناب اندھا دھند فائرنگ کھول دی، اور کل بیچارے وہ آئے ہوئے تھے لوگ، دیکھا لوگ کتنے، ایک بزرگ آدمی جو رو رہا تھا اس کا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ تو اس ریاست کو کچھ تھوڑا بہت خیال ہونا چاہیے، تھوڑا بہت آگے نہیں، بہت زیادہ ہونا چاہیے، اپنی انا سے باہر آئیں، اور یہ جو ان کی انا ہے نا، یہ ملک کو لے ڈوبے گی۔ ملک اس ٹائم جو ملک کا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے، اکانومی ملک کی تباہ ہے، بے روزگاری عروج پر ہے، مہنگائی عروج پر ہے، تو جو سیاسی استحکام یہ جو اپنی انا بنا کے بیٹھے ہیں وہ نہیں آنے دے رہے۔ ایک عمران خان کے پیچھے پورے کا پورا سسٹم لگا ہوا ہے۔ اب کے پی کے اندر دیکھیں کتنی دہشت گردی ہوگی ہے، بہت زیادہ دہشت گردی، کیوں؟ اس وجہ سے کیونکہ یہ حکومت کا اس کا اچھا توجہ نہیں ہے نا، اس کی توجہ بس ایک پاس سے سارے ادارے تو ایک پاس سے لگے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں 85 لوگوں کو جو 26 کی رات کو جو گرفتار کیا تھا، 85 لوگوں کو جناب سول جج نے رہا کیا۔ اس نے کہا کوئی بھی اگر کسی پولیس والے نے اگر آپ کو دوبارہ گرفتار کیا تو اسی کو ادھر ہتھکڑی لگ جائیں گی، لیکن اس کا ہمارے معزز جج صاحب کا جوتے کی نوک کے اوپر ان لوگوں نے فیصلہ رکھا۔ وہ باہر پولیس والوں نے جیسے وہ 85 کو رہا کی ضمانتیں دی، دوبارہ ان عدالت کے ہاتھے سے گرفتار کر لیا۔ مطلب یہ ان کا ڈر خوف، یہ لا قانونیت عروج پر ہو گئی ہے۔ تو یہ ابھی اور بھی کچھ آپ کو پتہ باتیں چل رہی ہیں جناب، خیبر پختونخوا کے اندر گورنر راج لگانے کی، بڑے میڈیا کے اوپر بیٹھ کے لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں بھی ہم گورنر راج لگا دیں گے، لگا رہے ہیں، منصوبے وغیرہ بن چکے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ یہ عمران خان سے بھی ڈیل، کبھی عمران خان کے آپ کو پتہ ہے جو فیض حمید ہے اس کا معاملہ جوڑتے ہیں عمران خان کے ساتھ۔ بھائی عمران خان ایک سابقہ پرائم منسٹر ہے، وہ کوئی کسی حکومت کا مطلب کوئی عہدے دار تو نہیں تھا، وہ حکومت کا کوئی غلام تو نہیں تھا، چوکی دار تو نہیں تھا نا، وہ تو ایک ملک کا پرائم منسٹر ہے عمران خان۔ اس کا اور فیض حمید کا جوڑ کیا بنتا ہے مجھے بتائیں نا؟ وہ ایک تنخواہ دار آدمی، وہ ایک پرائم منسٹر، اس کا اس کے ساتھ سسٹم نہیں چلتا بھائی جان۔ یہ جو باتیں پھیلائی گئی تھی وہ غلط باتیں ہیں۔
اس کا ادارہ اس کا احتساب کرے نہ کرے فیض حمید کا، وہ اس کا معاملات ہے، لیکن وہ جیسے ہمارے ڈی جی ایس پی آر نے بھی آ کے کہا تھا بھی ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھیں، بالکل ان کا حق بنتا ہے، تو لیکن وہ فیض حمید کا اور عمران خان کے ساتھ یہ نون لیگ جوڑنے کی بات کرتی ہے، ظاہر ہے نون لیگ اور یہ سارے پیپل پارٹی یہ چاہتی ہے ابھی فوج اور عمران خان آپس میں یہ لڑاتے رہیں گے تو یہ ان لوگوں کی موجیں لگی رہیں گی، ان لوگوں کے عہدے جیسے لگے ہوئے ہیں لگے رہیں گے، موجیں لگی رہیں گی، یہ آپ کو پتہ ہے یہ دونوں پارٹیاں یہی چاہتی بھی فوج کے اور عمران خان کے کبھی بھی مذاکرات نہ ہوں، حالانکہ عمران خان کہتا ہے فوج بھی میری، ملک بھی میرا، تو یہ لوگ تو آپ کو پتہ ہے ہمارے ادارے کو سامنے لے کر آتے ہیں، لیکن ہم بڑی اس ادارے کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ہم اپنی فوج کی بڑی رسپیکٹ بڑی عزت کرتے ہیں، وہ ہمارا ادارہ ہے، اور یہ آپ کو پتہ ہے یہ پی ڈی ایم نواز شریف یہ ان کے بیان پرانے بیانات سن کے دیکھ لیں آپ لوگ، یہ فوج کے متعلق کیا کہتے تھے، تو ابھی ان لوگوں نے بالکل فوج کو اور اس کے ساتھ جوڑنے کی بڑی کوشش کر رہے ہیں، اور کسی حد تک یہ کامیاب بھی ہو چکے ہیں، جو آپ کو پتہ ہے جو حالات چل رہے ہیں اس ٹائم، تو اللہ خیر کرے۔ اور دوجا جناب یہ خیبر پختونخوا کے اندر جناب یہ علی مین گنڈا پور کی حکومت کو ختم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، کوششیں تو ہو رہی ہیں علی مین گنڈا پور کو بھی، اور ان کو پتہ ہے حالانکہ ان کی 2 دہائی اکثریت ہے، لیکن طاقتور جو چاہے اس ملک کے اندر کر سکتا ہے۔ اگر وہ 8 فروری کو الیکشن جس پارٹی کا جیتا ہوا تھا عمران خان، اس کو اس کا اگر مینڈیٹ نہیں دیا تو یہ کے پی کے دی حکومت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، جب چاہیں لے لیں، اور یہ ارادہ بھی رکھتے ہیں، اور یہ پلان وغیرہ بھی اپنے بنا رہے ہیں، منصوبے وغیرہ بنا رہے ہیں، تو لیکن یہ اب زیادہ دیر تک یہ نظام چلے گا نہیں، کیونکہ اب جو ہر چیز تو سامنے واضح ہوگی، ہر چیز سامنے آ چکی ہے، تو دیکھتے ہیں ابھی، کیونکہ جو میرے خیال کوئی تھوڑا بہت اور کوئی ننگا ہو رہا ہے، کوئی سسٹم، میرا خیال سارا سسٹم ننگا ہو چکا ہے اس ملک دا، یہ ملک کس طریقے چلتا ہے، کون چلاتا ہے، اور اس ملک کے اندر قانون اور آئین کی کنی کی بالادستی ہوتی ہے، وہ سب کو نظر آ چکا ہے، اب کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ پاک ہمارے ملک کے اوپر رحم کرے جی۔ اب دیکھیں شہباز شریف اس مہینے کے اندر جناب یہ 2 ماہ کے اندر 5 دفعہ جناب سعودی عرب گئے محمد بن سلمان سے ملنے کے لیے، 20 تاریخ سے پہلے یہ عمران خان سے یا کوئی ڈیل لینا چاہتے ہیں، تو یا ان سے کوئی ایسا کوئی پیپر وغیرہ سائن کرانا چاہتے ہیں بھی کسی طریقے سے عمران خان سے تھوڑی ڈیل ہو جائے ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے پہلے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے آپ کو پتہ ہوگا کل انہوں نے اپنے ایک نمائندہ لگایا ہے جو سارا ڈیفینس منسٹر سارا باہر کا معاملہ دیکھے گا، اور جس نے 26 کی رات کو ایک ٹویٹ بھی کیا تھا بھی عمران خان کو ریلیز کریں، رہا کریں، عمران خان حق آپ لوگوں نے اندر رکھا، وہی کو ڈونلڈ ٹرمپ نے بہت بڑا عہدہ دے دیا ہے۔ اب وہ آ رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم آ رہی ہے، آپ کو پتہ ہے وہ جو بائیڈن کی حکومت جا رہی ہے تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی آ رہی ہے، یہ 1 ماہ رہ گیا، 1 ماہ کے اندر اگر ان لوگوں نے کوئی ڈیل وغیرہ عمران خان سے لے لی تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ تو پھر آ ہی جانا ہے، پھر جو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پالیسی ہے وہ آپ ان ساری دنیا کو پتہ ہے، تو پھر جب ان کو یہ اس بات کا بھی بخوب علم ہے جو عمران خان کے ساتھ نہتے عمران خان کو ان لوگوں نے اندر رکھا ہوا ہے، سیاسی کیسوں کے اندر رکھا ہوا ہے، اور 1.5-2 سال سے رکھا ہوا ہے، تو شاید بھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو جو حلف برداری ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی شاید اس کے اوپر بھی انوائٹ کر سکتا ہے، جو جب اس نے انوائٹ کر لیا تو مجھے بتائیں اس ملک کے اندر کسی کی ضرورت ہے بھی وہ انکاری کریں گے؟ جیسے خواجہ آصف کہتا تھا ہم بکاری ہیں، بکاریوں کی عزت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تو ادھر سے جناب ایک کال یا ٹویٹ آنے کی دے رہی ہے، ٹھیک ہے، تو ان لوگوں نے اب پہلے بھی جو کچھ ہوا ہے آپ کو پتہ ہے جو بائیڈن نے سارا کچھ کیا، جو رجیم چینج ہوا ہے سارا امریکہ کے پورا ہاتھ تھا اس کے اندر، اور اب اس نے جو اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آ رہے ہیں اس کی پالیسی علیحدہ ہے، وہ ہر کسی کا امن چاہتا ہے، وہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہونا دیتا، وہ خود ایک رحم دل آدمی ہے، تو اس کے ساتھ آنے سے بہت زیادہ اس ملک کے اندر معاملات بدل جائیں گے، یہ ہر کسی کو پتہ ہے، اور ساڑھے انشاءاللہ اسٹیبلشمنٹ بھی انشاءاللہ عوام کی نمائندگی انشاءاللہ وہ عوام کی رائے کے ساتھ چلے گی، جو عوام چاہتی ہے، جو عوام نے جو 8 فروری کو جس کو ووٹ ڈالا تھا انشاءاللہ، تو انشاءاللہ اس کے ساتھ وہ کھڑی ہوگی، ہمیں امید ہے۔ تو ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی لائک شیئر چینل میرے کو لازمی سبسکرائب کرے، اور جو آپ کو پتہ ہے جو اس ٹائم حالات چلتے پہ اس حالات میں ویڈیو بنانی اور کسی کو حق کی بات کرنی اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ اس ملک کے اندر کوئی اپنی اصلاح نہیں کرتا۔ ارشد شریف نے کہا تھا نا اگر ہم آپ کو آئینہ دکھاتے ہیں اگر اس کے اندر آپ کا اگر چہرہ صحیح نہیں آتا تو شیشے کو مت توڑیں، اپنے چہرے کو صحیح کریں، تو وہی بات ہم لوگ کرتے ہیں حق اور سچ کی۔ یہ دنیا
اللہ ताला की दुनिया ये मखलूक है, हम लोग अल्लाह पाक दी, तो हम तो अल्लाह और तबारक ताला की हक़ और सच की बात करते रहेंगे जब तक ज़िंदगी है। डरेंगे नहीं किसी, अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरेंगे, हक़ और सच की बात करेंगे। जो हमारा हक़ है, हमें हमारा आइन और कानून हमें हक़ देता है, आज़ादाना हमारा आइन हक़ देता है, तो हम वो बोलते हैं और इंशाल्लाह बोलते रहेंगे। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर और चैनल मेरे कलामी सब्सक्राइब करें, उम्मद राज जाटवी लोग, और कमेंट लाजमी यार किया करें, ठीक है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम।